السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر خالد مبین ہے اور آج میں اپنے طالب علموں کے لیے سال اول کا موضوع مجاز مرسل کی تعریف اور نثری و شعری مثالیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ علم بیان کو جاننے سے آپ کی نثر نظم بھی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن یہ معروضی سوال ہوتا ہے سال اول میں 5 نمبر کا، تو آپ کو صرف جملوں کی پہچان کرنی ہے، مجاز مرسل کی مثالوں کو الگ کرنا ہے۔ یہ ڈیفینیشنز صرف آپ کے معلومات کے لیے ہیں۔ اب دیکھیے، علم بیان کا حصہ ہے اور لغوی معنی ہے مجاز کے جائز ہونا، حقیقت بننا، مرسل کے معنی چھوڑا ہوا یا ذات۔ اور اگر اس کی تعریف دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو، یعنی اصطلاحی تعریف یوں ہی ایسا لفظ یا چیز جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے دوسرے معنوں میں استعمال ہو، لیکن تعلق تشبیہ کا نہ ہو، کوئی اور ہو، قرینہ ہو، ایسا قرینہ جو حقیقی معنی سے روکے۔ اب دیکھیے، مجاز اور حقیقت میں فرق سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں کسی لفظ کو روزمرہ کو حقیقی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ اپنے اصل و حقیقی معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن مجاز میں لفظ غیر حقیقی معنوں میں تعلق غیر تشبیہی ہو۔ مثال، میں نے سارا دریا ہی پی لیا۔ دریا سے مراد دریا کا پانی ہے، جبکہ حقیقتاً دریا تو کوئی بھی نہیں پورا پی سکتا۔ تو دیکھیے، حقیقی معنی شیر جنگل کا جانور ہے، یہ حقیقی معنی لے رہے ہیں ہم شیر کے، تو حقیقی معنی مراد لینا جو ہے وہ بھی جائز ہیں، لیکن قرینہ ہو، جیسے کہ دریا پینا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں مجاز کی اقسام، لیکن علاقہ تعلق کا فرق ہے۔ مثلا استعارہ دیکھیں، استعارے میں مشابہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے حقیقی اور مجازی میں۔ جیسے مثال، زید شیر ہے، بہادری میں مشابہت ہے، شیر جیسا بہادر ہے۔ مشبہ اور مشبہ بے مشابہت لازم پیدا کرتے ہیں دونوں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں نا، مجاز مرسل غیر تشبیہی تعلق ہوتا ہے، علاقہ مشابہت کے علاوہ ہوتا ہے۔ اس کی چند اقسام دیکھیے: جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز مراد لینا، سبب بول کر مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا، یا محل کو حال کہنا، حال کو محل کہنا، یا ماضی کو حال بولنا اور حال کو ماضی بولنا، اعلیٰ کو ظرف یا ظرف کو مظروف کو ظرف اور ظرف کو مظروف بولنا۔ تشبیہ نہیں بلکہ عقلی تعلق دیکھیے ہوتا ہے۔ اب چند شرائط ہیں اس کی، وہ ذرا دیکھتے ہیں۔ مجاز مرسل کی 3 بنیادی شرائط ہیں: لفظ حقیقی معنوں میں نہ ہو، لفظ اپنے اصل معنی چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہو، غیر تشبیہی تعلق ہو، حقیقی اور مجازی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق ہو، جیسے جز و کل، سبب مسبب، محل و حال۔ اور اس میں تیسری شرط ہے قرینہ موجود ہو، ایسا قرینہ، اشارہ جو حقیقی معنی مراد لینے سے روکے۔ جیسے دریا پینا ناممکن ہے، مثال میں نے آپ کو دی تھی۔ اب چند ایک جو ہیں مجاز مرسل کے دیکھتے ہیں، استعمال دیکھتے ہیں ان کی۔ جز بول کر کل مراد لینا، کسی چیز کا جز بول کر پورا کل مراد لینا۔ آنکھ سے مراد جاسوس یا آنکھ رکھنا سے مراد جاسوسی کرنا۔ کل بول کر جز مراد لینا، پورا کل بول کر اس کا ایک حصہ مراد لینا۔ مثلا انگلی کٹ گئی، مراد ناخن یا پور کٹی، انگلی کل، ناخن جز ہے۔ اب سبب سے مسبب ہے، مسبب بول کر نتیجہ مراد لینا، جیسے بادل برسا، حالانکہ بارش برسی۔ بادل مسبب ہے اور بارش مسبب ہے، تو مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ آگ جل رہی ہے جبکہ لکڑیاں جلتی ہیں، محل بول کر حال مراد لینا۔ سارا محلہ سو گیا، محلے والے، محل جگہ سے مراد وہاں کے لوگ، حال بول کر محل مراد لینا۔ نہر بہہ رہی ہے، نہر کا پانی، حال سے مراد اس کی جگہ ہے، پانی حال سے مراد اس کی جگہ ہے۔ اب اعلیٰ بول کر پھر مراد لینا، زبان سے کہہ دیا، بولنا مراد ہے۔
زبان اعلیٰ ہے سے کام فعل مراد لیا ہے۔ ظرف بول کر مظروف مراد لینا، چائے کا کپ پی لیا، چائے مراد، کپ برتن ہے اور اس کے اندر کی چیز مراد ہے، یعنی چائے کا کپ پی لیا۔ یا اگر کہا جائے ظرف بول کر مظروف کی مثال دیکھیے، ایک پلیٹ چاول لاؤ، ہم چاول کھاتے ہیں، پلیٹ نہیں کھاتے۔ اس طرح بعض اوقات پانی لاؤ، مسبب یعنی مظروف بول کر ہم مظروف بول کر ظرف مراد لینے کے علاوہ ہم ظرف بول کر مظروف مراد بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند مثالیں اور دیکھیے، میرے سر پر ہاتھ رکھو، مجاز ہاتھ ہے، مراد شفقت، حمایت، دعا، علاقہ اعلیٰ بول کر فعل مراد لیا گیا۔ اور مثال نمبر 2 دیکھیے، وہ سفید پوش ہے، دیکھیے مجاز جو ہے وہ سفید پوش ہے، لیکن یہاں مراد عزت دار غریب لیکن باوقار شخص ہے۔ روزمرہ سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ مجاز مرسل ہے۔ اب بول چال میں دیکھیے مثال نمبر 3، اس کا قلم بہت تیز ہے، مراد تحریر، انداز بیان، بہت سرعت سے لکھتا ہے وہ۔ اب مجھے ایک گلاس پانی دو، دیکھیے مراد گلاس کا پانی مظروف ہے، یعنی ہم ظرف کہہ کے مظروف مراد لے رہے ہیں۔ پھر چند اشعار دیکھتے ہیں، ان کے مصرع دیکھتے ہیں۔ میر تقی میر کا ہے، پانی تھا جس دم میں تیرے لب کا خیال تھا، پانی تھا جس دم میں تیرے لب کا خیال تھا۔ دیکھیے پانی سے مراد چمک، لطافت اور تازگی ہے، اور اس کی توضیح میں جائیں تو پانی سبب ہے، جب چمک مسبب ہے، لطافت پانی کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، تو مجاز خودی سے مراد پورا وجود ذات ہے، خودی جز ہے، انسان کا پورا وجود کل ہے۔ اب آپ چند ایک اور اشعار دیکھیں، ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جائے غالب، ہاتھ دیکھیں نا۔ کلاسی کی شعر ایک اور ہے، دلی جو ایک شہر تھا عالم انتخاب، دلی محل ہے، جگہ ہے، اور دیکھیں دلی والے مجازن اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس کا خلاصہ اگر دیکھیں تو علم میں بیان کا جو حسن ہے وہ شعر و نثر میں ہر جگہ علم میں بیان کی یہی قسم مجاز مرسل ملتی ہے۔ روزمرہ میں استعمال دیکھیے، ہم روزانہ لاشعوری طور پر مجاز مرسل کا استعمال کرتے ہیں۔ مجاز مرسل حقیقت سے ہٹ کر تشبیہ کے بغیر نیا معنی پیدا کرتا ہے۔ ادراہ کرم اسے شیئر، سبسکرائب اور لائک کیجیے۔